اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سندھ میں مزدور اپنے حقوق سے محروم ہے۔ کبھی ٹھیکیداری نظام آ جاتا ہے تو کبھی فیکٹری مالکان اپنے مزدوروں کو ریگولر کرنے کے بجائے ڈیلی ویجز پہ رکھ دیتے ہیں۔ مزدور بیچارہ کیا کرے؟ اگر کام پہ نہ جائے تو بھوکے پیٹ سونا پڑتا ہے۔ اگر وہ فرد واحد ہو تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، پر اپنے بچوں کو بھوکا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس حوالے سے سندھ میں کفالت کے لیے مزدوروں کی رجسٹریشن کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کمشنر سندھ ایمپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ میاں داد راہوجو نے ایکتا ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیں، لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے ایک منیمم ویج بورڈ۔ وہ ہمیشہ گورنمنٹ جب بجٹ پاس کرتا ہے تو اناؤنس کرتا ہے، وہ انفلیشن کو بھی دیکھتے ہیں، ادر فیکٹرز کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا کم سے کم تنخواہ مزدور کی کتنی ہونی چاہیے۔ اس سال وہ انہوں نے 37,000 کی ہے، اور یہ سب پہ لازم ہے، جتنی بھی فیکٹریز ہیں، جو بھی ایون پرائیویٹ گھروں میں بھی کام کرتے ہیں، جو بھی ویج ڈرا کرتے ہیں، وہ دے آر باؤنڈ کہ جی آپ ان کو 37,000 تنخواہ ماہانہ دے دیں کم سے کم۔ سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیشن تھا، ہم پہلے سے بھی کر رہے تھے۔ لاسٹ ایئر کوئی 7.5 لاکھ مزدور رجسٹرڈ تھے سیسی کے ساتھ، تو ہم نے اس بجٹ میں ٹارگیٹ رکھا تھا کہ ہم 8.5 لاکھ کریں گے، 1 لاکھ بڑھائیں گے۔ جب سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آیا تو ہم نے اب ٹارگیٹ اس کا بڑھا دیا ہے کہ اس سال ہم 10 لاکھ کریں گے، اور مزید ہمیں کنٹینیوسلی ان کو بڑھاتے رہیں گے۔ ہم تحصیل وائز رجسٹریشن کیمپس ہم نے لگائی ہیں۔ چیف سیکرٹری صاحب نے ڈائریکشن دی ڈی سیز کو کہ آپ سیسی کے ساتھ کوآپریشن کریں، جہاں پہ یہ تحصیل وائز کیمپس لگا رہے ہیں وہاں کوآرڈینیشن کرائیں، میکسیمم اویئرنیس ہے لوگوں کو، تاکہ اصل پرپز ان کا یہ رجسٹر نہیں کرنا ہے، اصل پرپز ان کو آگاہی دینا ہے۔ رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں سے ہوگا، جو ہمیں نام لکھوائیں گے، ہماری ٹیم ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی، کوآرڈینیٹ کرے گی۔ اویئرنیس سے یہ ہے کہ پریشر ایک ڈیولپ کر رہے ہیں، جو امپلائر پہ پریشر ہوگا کہ جی جتنے بھی امپلائی ان کے پاس ہیں ان کو رجسٹر کرائیں، تاکہ وہ سوشل سیکورٹی اسکیمز کے جو بینیفٹس ہیں ان سے وہ اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کا فائدہ لے سکیں۔ یہ ایک ڈرائیو ہے، ہم چاہ رہے ہیں یہ اس کو بالکل انقلابی اس کا ہمارے قدم ہے، چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم پارٹیسپیشن ہو۔ سندھ میں جو ٹارگیٹ ہے، پوٹینشیل ٹارگیٹ ہے، 40 لاکھ ورکرز کو ہم رجسٹر کر رہے ہیں۔ ہم کیونکہ ہوم بیس ورکرز کو بھی بلا رہے ہیں، اب تک ہوم بیس ورکرز رجسٹر نہیں ہو رہے تھے، ہوم بیس ورکرز بھی آئیں گے تاکہ ہم ان کی میڈیکل کے حوالے سے اور باقی جو مالی کفالت ہے وہ ہم سیسی کے پلیٹ فارم سے کریں۔ اس کا پرپز کیا ہے؟ اس کا پرپز یہ ہے کہ جو غربت کی لکیر ہے، غربت کی لائن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ٹریپ میں نہ پھنسیں، ان کے اوپر رکھیں تاکہ ایک باوقار اور باعزت کے طریقے سے لوگ جئیں، اپنی زندگی گزاریں۔ پوری سندھ میں ہر جگہ پہ ہم نے کیمپس لگائی ہیں، ہر تحصیل میں، ایون جہاں پہ ہمارے انڈسٹریل ورکرز ہیں وہاں تو ہم نے پرائرٹی پہ لگائے ہیں، جہاں نہیں بھی ہیں، کیونکہ ہمارا صرف ٹارگیٹ انڈسٹریل ورکرز نہیں ہے، ہوم بیس ورکرز بھی ہیں جو گھر میں بیٹھ کے کسی بھی صنعتی ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اس میں پرپز یہ ہے کہ جی ویجز کا بھی ہم لک آفٹر کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے پہلا سوال کیا منیمم ویج کا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو ابھی بھی منیمم ویج لوگوں کو نہیں دیتے، یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ اب سیکورٹی فارمز پہ ہم نے دیکھا ہے، ہوٹلز پہ جو کام کریں، ریسٹورانٹس پہ، ان کو منیمم ویج نہیں ملتا۔ منیمم ویج ان کا بنیادی حق ہے۔ اب 37,000 اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، اگر ان کا کوئی فرد گھر میں بیمار ہو جائے ایک بھی، تو 37,000 تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی سیونگز بھی نہیں ہے، وہ تو بیسک نیڈز بھی میٹ نہیں کر سکتے۔ تو ہم اسی لیے چاہ رہے ہیں کہ لوگ میکسیمم رجسٹر ہو، تاکہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے سیسی میں وہ امپلائر دیتا ہے، جو آجر ہے، مزدور تو دیتا نہیں ہے، لیکن اس کا بینیفٹ مزدور اور اس کی فیملی کو جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں اس کی کتنی سیونگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کی ہم کفالت کریں، غربت کی لائن سے ہم ان کو اوپر رکھیں، اور باوقار زندگی میں سیسی جتنا اپنا کردار ادا کر سکتی ہے کریں۔ پہلے تو یہ ہے کہ منیمم ویجز کی جو انشورنس ہے وہ سیسی نہیں کرتی، وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، وہاں ڈی جی لیبر بھی ہے، منیمم ویج بورڈ بھی ہے، وہ انشور کرتے ہیں کہ ان کو ملنی چاہیے۔ سیسی نے یہ آبزرو کیا ہے کہ کچھ، اب دیکھیں کسی بھی فیکٹری میں کوئی انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے، وہ کنٹینیوس ہے، ٹھیک، وہ ختم نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جان کے ان لوگوں کو پرماننٹ نہیں کرتے، ڈیلی ویجز پہ رکھتے ہیں تاکہ ہمیں ان کا
मिनिमम वेज न देना पड़े, या इनका सेसी कंट्रीब्यूशन न देना पड़े, या EOBI का कंट्रीब्यूशन न देना पड़े, वो उनको चेंज करते रहते हैं। ठीक है, 2 महीने किसी को चलाया, उसके बाद वो उनका पेरोल चेंज हो जाता है, 2 महीने के बाद वो नए लोग हैं, उनको डेली वेजेस पे रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम से महरूम करना है। मैं तो कहूँगा दिस इज़ अ क्रिमिनल। इनको ये नहीं करना चाहिए, अखलाकी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी ये जुर्म है, गलत है। इनको मिनिमम वेज पूरा देना चाहिए, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चाहिए। सिंध में भट्टा मालकान ने भी मजदूरों पे जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई ऐसे वाकयात भी पेश आ चुके हैं कि मजदूरों को कर्जा देकर उन्हें गुलाम बनाया जाता है और कर्ज उतारते उतारते कई पीढ़ियां गुजर जाती है, पर कर्जा ख़त्म नहीं होता। इस हवाले से कमिश्नर सेसी का कहना है कि भट्ठा मालकान है, जहाँ ईंटें बनती हैं, ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इनका भरपूर किरदार है। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है पूरी होती इनसे है। आप यकीन करें, ये गुलामी की बदतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इसकी मिसाल यानी इस्लाम ने तो गुलामी का ख़ात्मा किया, इस्लाम से पहले के दौर में भी कभी नहीं मिलती। इतना जुल्म किसी के साथ नहीं होता जो भट्ठा मालकान, ये जो ईंट बनाते हैं, मज़दूर इनके साथ करते हैं। आपको पता होगा कि जो पेशगी ये लेते हैं, इन्होंने कोई एडवांस ले लिया इनसे, वो कर्ज़ा उतारते उतारते इनकी नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, उनका कर्ज़ा नहीं उतरता। उनको यानी इनह्यूमनली इतने बड़े टारगेट दिए जाते हैं, आपने 5000 ईंटें दिन में बनानी। अब वो खुद तो नहीं बना सकता, वो ये नहीं देख सकता गर्मी है, सर्दी है, किन हालात में उनको काम करना है। पूरी फैमिली, बच्चे